السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عزیز دوستو، حضرت علی نے فرمایا ان تین گھروں میں اپنی بیٹی کا رشتہ مت کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ان تین گھروں میں اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی مت کرنا، ورنہ آپ کی بیٹی مرجھا جائے گی، اس کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ ان تین گھروں میں رشتہ کبھی مت کرنا۔ دوستو، ایک روز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بارگاہ میں موجود تھے۔ ایک مالدار شخص آیا، وہ بہت پریشان تھا، اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں نظر آ رہے تھے۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا، اے امیر المومنین، میں بہت پریشان ہوں، میری پریشانی کو دور فرما سکتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا مسئلہ ہے؟ کون سی بات ہے جو تمہیں پریشان کر رہی ہے؟ اس مالدار شخص نے عرض کیا، امیر المومنین، میں اپنی پیاری بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں، ڈر جاتا ہوں کہ میری بیٹی کہیں دکھ اور تکلیف اور پریشانیوں میں مبتلا نہ ہو جائے۔ پیارے عزیز دوستو، میری بیوی اور میں صلاح واہم کر کے میں آپ کے پاس آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ مجھے کوئی ایسا گھرانہ بتائیں جس سے میری بیٹی کا گھر آباد رہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوش رہے، اور ہم اپنی پیاری بیٹی کا گھر بستہ دیکھ کر ہمیشہ خوش رہیں۔ اس مالدار کی ہر بات پر وزن تھا، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی بیٹی کا رشتہ کرتے وقت صرف تین چیزوں کا خیال رکھنا۔ آپ کی بیٹی کا گھر ہمیشہ آباد رہے گا، اس کو اپنا گھر جنت محسوس ہوگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، باپ کے گھر میں بیٹی تو مالکہ ہوتی ہے، اور باپ اسی کے لیے تو فکر مند ہوتا ہے۔ جب بیٹیاں باپ کے گھر میں جوان ہو جاتی ہیں، باپ کو اپنے گھر کی چار دیواری چھوٹی لگنے لگتی ہے، تاکہ بیٹی کو کبھی بھی گرم ہوا بھی چھو کر نہ گزرے۔ اس لیے اے مالدار شخص، نہ ہی تمہاری بیٹی کو تمہاری دولت خوش کر سکتی ہے، اور نہ ہی اونچے مقام والے گھر خوش کر سکتے ہیں۔ اس لیے جب بھی اپنی پیاری لاڈلی بیٹی کا رشتہ کرنے لگو، صرف تین چیزوں کا خیال رکھنا۔ آپ کی بیٹی کا گھر آباد ہو جائے گا، وہ بہت خوش رہے گی۔ مالدار شخص نے عرض کیا، اے امیر المومنین، وہ کون سی تین چیزیں ہیں اور کون سے عمل ہیں جن پر عمل کر کے ہم اپنی بیٹی کا رشتہ کریں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے مالدار شخص، یاد رکھنا، اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ پر اس گھر میں نہ کرنا جہاں جس گھر میں عورتیں فیصلہ کرتی ہوں، مرد اس عورت کے فیصلے پر عمل کرتے ہوں۔ اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی بھی ایسے گھر میں نہ کرنا، ورنہ آپ کی بیٹی کا گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑ جائے گا، آپ کی بیٹی کی دنیا برباد ہو جائے گی۔ پیارے عزیز دوستو، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب بیٹیوں کے رشتے ٹوٹتے ہیں تو جتنی بھی حسین لڑکی کیوں نہ ہو، وہ اس دنیا میں بے نام ہو جاتی ہیں۔ اس کو نہ گھر والوں سے پیار ملتا ہے، نہ مائکے والوں سے پیار ملتا ہے۔ وہ مائکے والوں پر، وہ اپنے شوہر پر خود کو بوجھ سمجھنے لگ جاتی ہے، اور ایسا ہم نے دیکھا ہے، بھائیوں نے بھی بہن کو بوجھ قرار دیے ہیں۔ ایسے کئی گھر ہیں جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، ان کو ہر چھوٹے بڑے تانے دیتی ہیں، نہ اس بچی کو دن کو سکون ہوتا ہے اور نہ رات کو راحت کی نیند آتی ہے۔ وہ ماں باپ کو دیکھتی ہے تو اسی فکر میں رہتی ہے کہ میری وجہ سے میرا مائکہ یعنی ماں باپ بھائی بہن پورا پر گھر پریشان ہے، اور وہ اور گھٹ گھٹ کر مرنا شروع ہو جاتی ہے۔ آخرکار تھک ہار کر یا تو وہ اپنے شوہر کو اپنا لیتی ہے اور شوہر کے ظلم و ستم کو، اس کے تانوں کو گہنا بنا کر پہن لیتی ہے، یا پھر اپنی زندگی سے روٹ کر بیمار پڑ جاتی ہے۔ اس لیے اے مالدار شخص، اس گھر میں اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی نہ کرنا جس گھر کے فیصلے عورتیں کرتی ہوں۔ پیارے دوستو، نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ شخص کبھی بھی اپنی بیٹی کا رشتہ اس گھر میں مت کرنا جہاں عورتوں کی عزت نہ کی جاتی ہو، جہاں صرف مرد ہی حکمرانی کرتا ہو، وہاں اپنی بیٹی کا رشتہ نہ کرنا، ورنہ تمہاری بیٹی کا گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑ جائے گا۔ دوستو، آپ نے اپنے ارد گرد یا کہیں نہ کہیں ضرور دیکھا اور سنا ہوگا کہ ایسے گھر بھی ہیں جو عورت کو اپنی جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے محبوب اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسا تم کھاؤ اپنی بیوی کو ویسا ہی کھلاؤ، جیسا تم پہنو ویسا ہی اپنی بیوی کو بھی پہناؤ۔ لیکن ایسے گھر بھی ہیں جو خود کو اول سمجھتے ہیں، اور ایسے شخص بھی ہیں جو اپنی بیوی پر ظلم و ستم کر کے خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے اپنی برادری میں اپنا نام اونچا کر لیا ہے، حالانکہ وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں اور اپنے لیے عذاب کا گڈھا کھود رہے ہیں۔ اس لیے اے شخص، اپنی بیٹی کا رشتہ اس گھر میں مت کرنا جہاں عورتوں کی عزت نہ ہوتی ہو۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ پر کرنا جہاں خاوند اپنی بیوی کے ساتھ نرمی اور خوشحالی اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے، جو اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے میں کسی قسم کی غفلت اور کوتاہی نہ کرے، جو اپنی بیوی کا اس طرح ہو کر رہے کہ کسی اجنبی عورت پر نگاہ نہ ڈالے، جو اپنی بیوی کو اپنے عیش و عشرت میں برابر شریک سمجھے، تو جو اپنی بیوی پر ظلم و ستم اور کسی قسم کی بھید جاتی نہ کرے، اور جو اپنی بیوی کی خوبیوں پر نظر رکھے اور معمولی غلطیوں کو نظر انداز کرے، اور جو اپنی بیوی کی مصیبتوں اور بیماری اور رنج و غم میں دلجوئی تیمارداری اور وفاداری کا ثبوت دے، اور جو اپنی بیوی کو پردے میں رکھ کر عزت آبرو کی حفاظت کرے، جو اپنی بیوی کو ذلت و رسوائی سے بچائے رکھے، جو اپنی بیوی کو دیانتداری اور دینداری کی تاکید کرتا رہے، شریعت کی راہ پر چلایا کرے، جو اپنی بیوی کی اخراجات میں کنجوسی نہ کرے، جو اپنی بیوی پر اس طرح کنٹرول کرے کہ وہ کسی برائی کی طرف رخ بھی نہ کر سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے مالدار شخص، اپنی بیٹی کا رشتہ اس گھر میں بھی مت کرنا جہاں ان کے کنبہ یعنی ان کے خاندان میں طلاق بہت زیادہ ہو، وہ گھرانہ جتنا بھی امیر ہو، چاہے ان کے پاس ہزاروں اونٹ کے کتار بھی کیوں نہ ہو۔ اپنی بیٹی کا رشتہ اس خاندان میں، اس گھرانے میں، اس گھر میں کبھی نہ کرنا جہاں عورتوں کو طلاق دینے کا رواج بہت زیادہ ہو، حالانکہ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آتے ہیں۔ اللہ کا ارشاد مبارکہ ہے طلاق دینا بدترین عمل ہے، کیونکہ یہ عمل شیطان کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لفظ پر اور طلاق دینے والے پر غضب نازل کرتا ہے۔ دوستو آپ خود سوچئے، جس عمل پر پروردگار عالم ناراض ہوتا ہو وہ انسان اس دنیا میں ذلیل و خوار ہوگا اور آخرت میں بھی رسوا ہوگا، بلکہ سمجھو وہ برباد ہو گیا۔ اس لیے اے شخص ان تین چیزوں پر عمل کرو اور اپنی بیٹی کا رشتہ کہیں کر دو، کیونکہ یہ سنتی عمل ہے۔ آپ کی بیٹی ہمیشہ خوش رہے گی اور آپ کو بھی دعائیں دے گی۔ وہ مالدار شخص آیا تو مایوس ہو کر تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی ذہن کے سہارے فطور ختم کر دیے اور ہمیں بھی سمجھا دیے کہ اپنی بیٹیوں کے گھر کیسے پسند کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میری تمام بہنیں اور بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں عزت والی زندگی عطا فرمائے اور ہمیشہ کے لیے ان کے سروں پر اپنی رحمت کا سایہ برقرار رکھے اور وہ ہمیشہ خوش رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں کو سننے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے عزیز دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو آگے اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔